پبلک مینڈیٹ جس طرح آج ڈیبیٹیبل ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا کمشنر صاحب نے آ کے جو کچھ کہا، میں کہہ رہی ہوں کیا بیوروکریسی میں ایک نئی سوچ آ رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف کازمیٹک ہے؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کمشنر راولپنڈی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے، جو انچارج تھا الیکشن کے پروسیس کا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے الیکشن رگ کروایا گیا، 13 سیٹیں، میرا تعلق پنڈی ڈویژن سے، 13 سیٹیں پنڈی ڈویژن کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 13 سیٹیں رگ ہوئی ہیں اور 40 ہزار ووٹ کے مارجن میں نے کور کیے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ تو آج یہ جوڈیشری کی ذمہ داری ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے جو سو موٹو پاورز رکھتے ہیں۔ سو موٹو پاورز میرج ہال ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتے، سو موٹو پاورز جو ہیں یہ افسروں کو دبانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اس موقع کے لیے ہوتے ہیں کہ آج اس سارے الیکشن کمیشنر کو بلائیں، پوچھیں بھئی کیا ہوا چیف الیکشن کمیشنر کو، کیا ہوا ملک کے اندر، یہ ایک سیکرڈ ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کروانا، کیونکہ سارے نظام کی بنیاد اس الیکشن پہ ہوتی ہے۔ کل اگر ہماری حکومت وہ ہوگی جو ایک چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے آئی ہے تو وہ حکومت کیا پرفارم کرے گی؟ تو وہ چل بھی نہیں سکتی نا جی، آج کے دور میں وہ چل سکے گی؟ جی آج کے دور کی بات نہیں ہے، حکومتیں یہ جو عہدے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل، آپ ایک اوتھ لیتے ہیں، آپ اوتھ کے مطابق اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی یہ عہدے نہیں چلتے، ملک نہیں چلتے۔ مفتر صاحب، آج جب کمشنر صاحب کا بیان آیا پنڈی کے، تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ایک بڑے رہنما، یا میں کہہ بھی دوں، انہوں نے کہا، اگر آپ مانتے ہیں آپ ابھی تک پی ایم ایل این میں ہیں، نہیں ہے تو اوکے، پی ایم ایل این کے ایک رہنما نے کہا کہ جی وہ مینٹلی انسٹیبل تھے اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کیا اسی لیے لگایا تھا پنڈی میں کہ وہ مینٹلی انسٹیبل تھے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایلیگیشنز اینڈ ادر ایلیگیشنز سیریسلی پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کو کیوں نہیں لے رہی؟ جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پراپر چیف جسٹس صاحب کو بلا کے ان چیزوں پہ انکوائری کرنا چاہیے بجائے دیواریں توڑوانے کے اور بلڈنگیں گرانے کے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کمشنر صاحب مینٹلی انسٹیبل تھے یا انسٹیبل تھے، لیکن اچانک الیکشنز کے 10 دن بعد اور 9 دن بعد جب وہ مبارکباد دے رہے اور 10 دن بعد ان کا ضمیر جاگا ہے، تو عموماً 10 دن ریٹائرمنٹ کے 10 دن پہلے بیوروکریسی کا ضمیر اس طرح جاگتا نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن کے اوپر اگر سنگین الزامات لگ رہے ہیں تو اس کے اوپر سو موٹو بنتا ہے، اس لیے کوئی پارٹی ووٹ نہیں نکال سکی ماں سوائے پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی فیلڈ پروسیکیوٹڈ، ان کے لوگ فیلڈ پروسیکیوٹڈ، ایک ہفتے پہلے آپ وہ کیسز کر رہے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ میں ایک گزارش کر دوں، صرف اپنا اوتھ اگر آپ اس کی پاسداری کر دیں تو آپ کے ملک کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ سر لیکن ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا بھی ریسنٹلی بھی کہ پی ٹی آئی نے قرآن پہ حلف اٹھوایا تھا اور وہ لوگ چلے گئے ڈفرینٹ پارٹیز میں، کچھ لوگ ان کے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوتھ دوسرے ملکوں میں تو اوتھ غلط اٹھانا تصور ہی نہیں ہے نا، ایک آئینی حلف آپ نے اٹھایا ہے، اگر آپ اس کی بھی عزت نہیں رکھیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو کیا اٹریکشنز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنی مورل اتھارٹی، اپنا ایمان سب بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ جی یہی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج کون سا عہدیدار ہے جو اپنے اوتھ پہ قائم ہے؟ تو اس کو کیسے چیک کریں گے؟ یہ عوام چیک کریں گے، تو عوام اپنے ووٹ سے کریں گے، آج نہیں تو کل کر لیں گے۔ میں اس پہ ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس الیکشن میں، اور پی ٹی آئی نے اس الیکشن میں جو ریزلٹس آئے ہیں اس سے اچھا کیا ہے۔ آئی تھنک ایوری تھوڑا سا مائک آنے کا، ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس الیکشن کے ریزلٹس میں زیادتی ہوئی ہے، اور جو ریزلٹس آئے پی ٹی آئی نے اس سے اچھا کیا ہے۔ آج یہ ایک دم صحیح بات ہے آپ کی کہ پی ٹی آئی، میں نے اس دن لکھا تھا، یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ایک صاحب جو تھے جو ابھی ایک دن پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں، دوسرے دن آ کے مسلم لیگ جوائن کر لی، پی ٹی آئی کے وہ انڈیپینڈنٹ بیکڈ انڈیپینڈنٹ تھے، تو میں نے لکھا کہ اٹ واز رانگ۔ اور مجھے جو مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں آپ کو سچ بتانے لگا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ نے ایک مورل کلیئرٹی اچیو کر لی ہے 2008 کے بعد، جب میاں صاحب واپس آئے، جب جیل میں رہے، مشرف کے زمانے میں جلا وطنی کری، تو ایک مورل کلیئرٹی اچیو کر لی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ مورل کلیئرٹی کھو دی ہے آج۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو مورل کلیئرٹی ان کے پاس تھی، جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، وہ اب سب کھو دی ہے انہوں نے۔ تو انہیں احساس ہے اس چیز کا کہ انہوں نے یہ مورل اتھارٹی کھو دی؟ آئی تھنک کہ لوگوں کو تو احساس ہے نا، جو ووٹ جس نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے ان کو تو احساس ہے نا،
تو پولیٹیشنز کا دیکھیں، پولیٹیشنز کو تو ہر آدمی کو، مجھے تو نہیں احساس ہوتا کہ میرے کپڑوں کی استری صحیح نہیں ہے، اور لوگ بتاتے ہیں، مطلب لوگوں کو خود احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ ابھی اس وقت کیا ڈھانچہ، کیا آپ ایک بند گلی میں داخل ہو گئے۔ بند گلی؟ جی بالکل۔ اور دروازہ آج آپ کے ملک میں کوئی جماعت اکثریت نہیں رکھتی، کوئی جماعت دوسرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ پرسیپشن یہ ہے، آج کے کمشنر والی بات کے بعد کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ پرسیپشن یہ ہوا آ گیا ہے کہ الیکشن چوری ہو گیا۔ سو آپشن کیا ہے؟ اگلا نیا کوئی الیکشن، کوئی کنسنسس گورنمنٹ، یا پھر مارشل لاء؟ یہ مشکل، سارے ہی مشکل فیصلے ہیں، لیکن شاید آپ کو آن دا ٹیبل رائٹ ناؤ۔ جی آپ کو پھر سے بولیے۔ جی آئینی طریقہ تو یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں آج ہے کہ اس الیکشن کا فیصلہ کریں، یہ درست تھا، یہ نہیں تھا۔ اور اگر بلے جیسا فیصلہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے سمبل لیا گیا تھا، وہ بھی تو بڑا کوشچن ہے۔ وہ یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن درست تھا، یہ نہیں تھا، یہ ان کا کام ہے۔ اس کے بعد عوام کا فیصلہ ہے جس کو بھی لانا چاہتے ہیں۔ سو آپشن میں وہی پوچھ رہی ہوں، کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ آپ سمجھتے ہیں سب کو منظور ہوگا؟ ملک جن مشکلات میں ہے، مجھے جس بات پر سب سے بڑا شکوہ ہے کہ ہمیں شاید اس ارجنسی کا احساس نہیں ہے جو اس کی آج ملک کو ضرورت ہے، اور اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم صرف سیاست اقتدار کی کریں گے، اقتدار برائے اقتدار اور ہر قیمت پر اقتدار کی بات کریں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ شاہد صاحب نے قریباً 3 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس ملک میں جب کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے کیوں کہا تھا؟ لیکن ایک حالات نظر آتے ہیں کہ جب معاملات اتنے مشکل ہو جائیں کہ اس کا حل کسی کے پاس نہ رہے، ہم الیکشنز کو چوری کر لیتے ہیں، نااہل اور کرپٹ لوگوں کو اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی سوچ کی عکاسی ہے جو ناکام ہو گئی ہے۔ اب ان چیزوں کا وقت نہیں رہا۔